الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضان نور نبوت میں حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی سوانح حیات پڑھ کے سنائی جا رہی ہے۔ اس کا اگلا حصہ ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی بزرگان ہیں عالم برزخ میں، ساروں سے بلند منازل کشمیر والے نذیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ یہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان تمام سے، مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، غوث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور جتنی بھی ہستیاں ہیں ان سب سے یہ اونچے ہیں۔ یہ اسی دائرے میں فوت ہوئے ہیں جس میں پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے، لیکن پیر صاحب کی شخصیت اس قسم کی ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بحیثیت شخصیت کے وہ بہت بلند ہیں، منازل ہونا اور چیز ہے، لیکن وہ شخصیت بہت بلند ہے۔ وفات کے بعد وہ ملا الاعلیٰ کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ سلسلے کے حالات، پہلے تو یہ جماعت چلتی آئی، جس ویلے جماعت کثیر تعداد ہو گئی نا تو لے گئے ہیں وہاں لنگر مخدوم۔ آپ یعنی سوال پوچھنے والے جو ہیں وہ بھی ساتھ ہی تھے، وہاں گئے ہیں تو اس وقت حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب یہاں سمجھ نہیں آئی تھی اس لیے ڈیش 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 کیا ہوا ہے اس کو، لیکن پھر بیچ میں باتیں یعنی شرائط رکھتے تھے۔ میں پوچھتا تھا تو فرماتے تھے میں نہیں بتا سکتا۔ وہ بات بیچ میں کوئی نہیں تھی، صرف ڈرانے واسطے۔ ڈرتے بھی ہیں نا کہ آگے پھر اسی طرح ڈیش ڈیش ہے۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں لیٹی والے قاضی ثناء اللہ صاحب آئے، اور تلا گنگ ایک آدمی تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اکرم میرے ساتھ تھا، یہ بھی آیا ہوا تھا حلقے میں، لیکن یہ اکیلا تھا، خدا بخش کو بھی ابھی داخل نہیں کیا تھا۔ یہ اکرم میرے ساتھ پھرتا رہا سال بھر۔ یہ معطل تھا، سکول ماسٹر تھا اور معطل تھا تند مزاجی کی وجہ سے۔ پھر بل بکھاری ایک جلسہ تھا، یہ بلکسر کے پاس ایک جگہ ہے، بل بکھاری ایک جلسہ تھا، یہ اکرم میرے ساتھ ہی تھا۔ وڈے ویلے یعنی صبح جلسہ ہوا، جلسے سے فارغ ہوئے، میں دیگری عصر کے وقت باہر نکلا تو شام کے وقت مولوی سلیمان آ گیا۔ اس اکرم نے میرے آگے بات کی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، مجھے یہ تڑپ تھی کہ کوئی بندہ ملے یعنی ملتا۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اسٹیشن پر میں کھڑا ہوں، تیار ہوں کہ لاہور جاتا ہوں گاڑی پر۔ مجھے کسی آدمی نے کہا نہیں، تو اس گاڑی پر چڑھ جو چکڑالے کی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں نے تیری بات سمجھ لی، اگر تو اللہ اللہ کرنا چاہے تو میں کرا دوں گا۔ کہنے لگا آپ چکوال چلیں۔ میں نے کہا چکوال نہیں، چھچ جانا ہے، جلسہ ہے۔ وہاں سے میں نے کہا کشمیر چلنا ہے۔ یہ میرے ساتھ ہی تھا، ساتھ چل رہا تھا۔ پھر میں نے کہا تمہیں ضرورت ہے، اس لیے واپسی میں چکوال کا رستہ اختیار کروں گا۔ پھر چکوال آیا تو میں نے اس کو لیا حلقے میں۔ ایک حکیم تھا اور ایک پٹواری بھی تھا۔ اس کے بعد پھر حافظ صاحب عبد الرزاق بھی آ گئے، پھر ان کا لڑکا بھی حلقے میں آ گیا۔ پھر انہوں نے آگے بھنڈی پائی یعنی مشہور کیا۔ آگے جو ہے یہ چکوالیوں نے چلایا۔ یہ جو شور مچا چکوال سے آگے، پھر اس طرح یہ بات چلی، زیادہ زور شور یہاں سے اٹھا۔ چکوال کے بہت سارے آدمی بیچ یعنی جماعت کے آگے تھے۔ درس تدریس کا سلسلہ ہمیشہ رہا۔ مناظروں کا سلسلہ پاکستان بننے سے پہلے بھی میں مناظرے کرتا رہا تھا۔
پہلے مناظرے بھی ہوتے رہے ہیں. ایک باری کے علاقے میں ایک جگہ ہے، نام بھول رہا ہوں، وہاں ایک مناظرہ ہوا تھا. استاد بھی ساتھ تھے اور مولوی بھی کافی تھے، لیکن مجھے انہوں نے آگے کیا تھا. طالب علمی دور میں یہیں جو سیدن شاہ کے پاس ڈھیری سیدہ والی ہے وہاں میں اس دن ڈلوال گیا ہوا تھا. رات کو آئے آدمی ڈھیری سیدہ والی سے کہ خیرو مکھیالی آیا ہے. مکھیال گاؤں ہے بچھال کے پاس، منارے کے پاس. یہ بے ایمان کہتا ہے کہ جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے وہ کافر ہے. جس کو لے آنا ہے لے آؤ، جس کو لے آنا ہے وڈے ویلے 8 بجے تک لے آؤ. گرمیوں کے دن تھے، 12 بجے رات کو آدمی پہنچے. میرے سر میں کچھ درد تھی، جھنڈ یعنی بال بڑے ہوئے تھے، جھنڈ بڑی ہوئی تھی، بڑے بال تھے. میں اس ویلے تاڑ گیا کہ کام تو سارا مجھے ہی کرنا پڑے گا، ان مولویوں نے تو کوئی نہیں کرنا. میں تو طالب علم تھا، وہ تو میں ویسے ہی وہاں گیا ہوا تھا. ایک طالب علم پڑھتا تھا، محبوب شاہ ساتھی تھا، اس کو ملنے واسطے گیا تھا. بس اس کو میں ساتھ ہی لے آیا تھا. میں نے کہا چھوڑ، یہاں کیا کرتے ہو. رات کو لوگ آئے کہ یہ حال ہے اور وڈے ویلے پہنچنا ہے. وڈے ویلے وہ مولوی صاحب، طالب علم اور میں، ہم سب لگے گئے. لال شاہ صاحب تھے درمیالہ والے، یہ بھی کلر کار سے اوپر چڑھے تو درمیال ایک جگہ ہے، وہاں بیٹھے تھے. وہیں مناظرہ میں اور لوگ بھی تھے. خیر ان کی آپس میں بات ہو گئی. بات یہ ہوئی کہ رات تم نے یہ بلال کیا ہے، یعنی بکواس کیا ہے کہ جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے وہ کافر ہے. کہنے لگا بابا میں نے راس کماری سے لے کر کے کشمیر تک اعلان کیا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ کہنے لگا کہ قرآن سے. کہا قرآن پر تمہارا ایمان نہیں. کہنے لگا تمہارا لا الہ الا اللہ پر ایمان نہیں. تمہارا خدا بغداد میں پتہ نہیں، آگے نہیں سمجھ آئی، مسجد میں پتہ نہیں کیا کھیلتے پکڑا گیا تھا، خراب ہوا تھا. وہ آ گئی مناظرے پہ بات. اس نے کہا یہ کریں یہ کریں یہ کریں، 11 گنے اس نے. میں کوئی نہ، میرا نام نہ لیا. میرے کپڑے میلے تھے اور میری شکل بھی زمینداروں والی تھی، پگڑی بھیڑی سی تھی. طالب علم جو تھا میرا نام بیچ میں، طالب علم جو تھا میرا نام بیچ میں نہ لیا اس نے کہ یہ بس ان کا نام لکھو مناظرے میں. جس ویلے شرائط طے ہونے لگی، شاہ صاحب نے قلم لی، قلم گر گئی، ہاتھ کانپنے لگ گئے. میں نے آگے ہو کے قلم لے لی. میں نے کہا اگر ہار گئے تو طالب علم ہے کیا ہوا، اور اگر جیت گئے تو الحمدللہ. اب یہ تو گئے سارے، سا بھی نہ نکالا، سانس بھی نہ نکالا. میں نے قلم لے لی. وہ بولا دوسرا. میں نے کہا دوسرا کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں. 2 کون، میں ایک ہی کافی ہوں. بولا نہیں. شاہ صاحب بول پڑے کہ یہ ہمارا وکیل ہے. میں نے کہا میں نہیں جانتا شاہ کون ہے، میں اپنے مذہب کا وکیل ہوں. بولا وکیل کیسا وکیل؟ وہ کرتا ہے جو عاجز ہوئے، یہ عاجز ہیں. میں نے کہا تم نے غلط کہا ہے، شریعت میں وکیل ایک عاجز کر ہی نہیں سکتا. عاجز ہوتا ہے پاگل، عاجز ہوتا ہے بچہ نابالغ، یہ وکیل نہیں کر سکتے. عاجز نہیں کر سکتا. میں اپنے مذہب کا وکیل ہوں، بات کرو میرے ساتھ، باقی انشاءاللہ. وما علينا إلا البلاغ وآخر دعوانا